بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اساتذہ کرام، منتظمین کرام اور حاضرین محفل، ایک بار پھر اس علمی مرکز میں آمد ہمارے لیے سعادت کا باعث ہے، اور چونکہ حوالہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا ہے، تو اس لیے میں آپ تمام منتظمین کا ممنون ہوں کہ مجھے اس سعادت میں ایک بار پھر شرکت کا موقع عطا کیا۔ آج کا موضوع بھی بہت اہم اور بہت کم از کم میرے لیے بہت دلچسپ ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس پہ کچھ معلومات آپ تک پہنچا سکوں۔ بنیادی مقصد اس نشست کا اس وقت دنیا بھر میں سیرت طیبہ کے حوالے سے اہل علم کے ہاں موجود رجحانات کا ایک مطالعہ ہے۔ اس مطالعے کے بعد دوسرا مرحلہ اس پر نقد و تحقیق اور تجزیے کا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ ایک الگ عنوان ہے، وہ الگ ریاضت چاہتا ہے، وہ الگ وقت درکار ہوگا۔ آج ہم صرف چند ایسے عنوانات اور ایسے اسالیب اور مناہج اور جہات کو دیکھنے کی کوشش کریں گے جو گزشتہ 40-50 برسوں میں متعارف ہوئے ہیں یا زیادہ پروان چڑھے ہیں۔ بعض عنوانات پہلے سے موجود تھے، لیکن اس دوران اس میں اضافہ یا اس طرف توجہ زیادہ دیکھنے کو ملی ہے۔ ان میں ہم آج کی نشست میں دو طرح کے عنوانات پر بات کریں گے۔ ایک تو خالصتاً سیرتی عنوانات ہیں، ان کی تھوڑی سی توضیح بھی ہو جائے گی، اور ایک سیرت نگاری کے عنوانات ہیں۔ سیرت پر لکھنے والوں نے جہاں خاص سیرت طیبہ پر موضوعات کا انتخاب کیا ہے، جہات کا انتخاب کیا ہے، اسالیب کا انتخاب کیا ہے، اسالیب متعارف کرائے ہیں، وہیں پر خاص سیرت نگاری کو بھی اس پورے دورانیے میں اگر ہم صرف گزشتہ 50 برسوں کو اپنے ذہنوں میں رکھتے ہیں تو زیادہ توجہ ملی ہے، اور سیرت نگاری پر جو اب تک کا کام ہے اس کو ریویو کیا گیا ہے، نظر ثانی کی گئی ہے، اس پر اس کی تاریخ کو مرتب کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اس کے مراحل متعین کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور یہ عربی میں بڑا کام ہمارے درمیان موجود ہے، انگریزی میں تھوڑا سا موجود ہے، کچھ چیزیں اب اردو میں بھی آنا شروع ہوئی ہیں۔ آج سے 50-60 سال پہلے سیرت طیبہ میں ایک عنوان فقہ السیرہ کے عنوان سے متعارف ہوا ہے۔ معلوم تاریخ میں اس کی پہلی کتاب ہمارے مصر کے اخوانی تحریک کے رہنما تھے محمد الغزالی۔ یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہم بہت سی جگہ ان کو ڈاکٹر محمد الغزالی کو امام غزالی کی طرف منسوب کر دیا گیا، تو یہ وضاحت ضروری ہوتی ہے تاکہ شخصیات کے ناموں کا التباس ہمارے کم از کم نئے لکھنے والوں کو پیش نہ آئے۔ تو محمد الغزالی رحمہ اللہ نے فقہ السیرہ کے عنوان سے کتاب مرتب کی، تحریر کی، اردو میں بھی اب موجود ہے۔ اس میں پہلی بار فقہ السیرہ کا عنوان متعارف کرایا گیا۔ یہ عنوان پہلی بار متعارف ہوا تھا، یہ مضمون پہلے سے سیرت نگاروں کے ہاں موجود تھا۔ اس پر کئی کتب ہم پیش کر سکتے ہیں، لیکن ابن قیم جوزیہ رحمہ اللہ کی معروف کتاب زاد المعاد در حقیقت فقہ السیرہ ہی کا ایک عمدہ ایک مثال بھی ہے، اور بیک وقت سیرت، سنت اور فقہ السیرہ کا مجموعہ بھی۔ محمد الغزالی نے اس میں تین طرح کی چیزیں بیان کی ہیں۔ ایک تو
سیرت کا اطلاقی پہلو اس میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے. پہلا کام تھا. بعد میں یہ اسلوب بہت ریفائن ہوا, بہت اس میں تبدیلیاں پیدا ہوئی. سیرت کا اطلاقی پہلو کیا ہے, اس پر ہم تھوڑا سا ابھی بات کرتے ہیں. دوسرا, اس میں سیرت کے واقعات کو ظاہر ہے کہ بیان کیا, اس کے بغیر ان سے اخذ و استنباط ممکن نہیں تھا. اور تیسرے, فلسفہ سیرت کو بھی اس میں ڈسکس کیا گیا. بعد میں آنے والے حضرات نے اس اسلوب کو کچھ فرق کے ساتھ کاپی کیا. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس میں محمد الغزالی کے مزاج اور ان کے خاص اسلوب کی فلسفیانہ بحثیں پیچھے چلی گئی ہیں اور خالصتاً فقہی مباحث آگے آ گئے, اور یہ اچھی بات تھی. اس کے بعد منیر غضبان کی کتاب آئی ہے, اور پھر رمضان البوطی کی آئی ہے, اور بھی کئی کام ہیں, 3-4 کام ایسے ہیں جو فقہ السیرہ کے عنوان سے ہمارے سامنے موجود ہیں. لیکن رمضان البوطی رحمہ اللہ کی کتاب اس موضوع پر پھر عالم عرب میں بھی اور اپنے اردو ترجمے کے ذریعے ہمارے ہاں بھی سب سے زیادہ متعارف ہوئی ہے. آج اگر کوئی کتاب فقہ السیرہ کے عنوان سے سب سے زیادہ متعارف کہی جا سکتی ہے تو وہ رمضان البوطی کی. فقہ السیرہ ہے کیا؟ یہ بات اس لیے کہنا ضروری ہے کہ اس کے عنوان میں التباس نظر آنے لگا ہے, تو ہم اس عنوان کو تھوڑا سا واضح کرنا چاہتے ہیں. فقہ السیرہ در حقیقت سیرت کا اطلاقی پہلو ہے, اپلائیڈ سیرہ, یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمیں کس کس پہلو میں کس کس جہت سے کیا سبق ملتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے, آپ کا سفر ہجرت ہے, ہمیں اس سے سبق کیا ملتا ہے. ہجرت حبشہ کے لیے آپ نے صحابہ اکرام کو روانہ کیا, ہمارے لیے آج کے حالات کے تناظر میں اس میں کیا سبق ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم طائف تشریف لے گئے, ہمارے لیے اس پورے سفر میں اس میں اٹھائی جانے والی مشقتوں میں آپ ہمارے سبق کیا ہے, وغیرہ وغیرہ. غزوہ بدر ہے, عہد ہے, صلح حدیبیہ ہے, حجۃ الوداع ہے. یہ ایک پہلو ہے فقہ السیرہ کا, اور یہ سب سے اہم پہلو ہے, بنیادی اور مقصدی پہلو ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو, آپ کی ذات مبارکہ کو, آپ کی شخصیت کو, آپ کی سیرت مبارکہ کو اسوہ حسنہ قرار دیا ہے. اسوہ حسنہ کا خاص مفہوم یہی ہے کہ سیرت مبارکہ سے ہم اپنی عملی زندگی میں رہنمائی حاصل کریں اور اس کے لیے کوشش اور سعی اور تگودو کریں. یہ عنوان آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فضائل اور مناقب سے ہٹ کر ہے. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے امتیازی پہلو بہت ہیں, بہت لکھا گیا ہے, لیکن وہ آپ کی ذات کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے اسوہ حسنہ نہیں ہے. جب قرآن کریم فرماتا ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, سورہ احزاب میں 21 آیت نمبر 21 ہے, اس کا مفہوم یہ ہے کہ آپ کی ذات سے ہمیں کچھ اخذ کرنا ہے. آپ کی شخصیت خود آپ کے الفاظ میں, خود آپ کے جانثار صحابہ کرام کے الفاظ میں ایسی ہے کہ دوسرا کوئی ممکن نہیں ہے, تو اس کو کیسے فالو کیا جائے گا؟ آپ کی شخصیت, آپ کی شکل صورت بنانا ممکن ہی نہیں ہے کسی کے لیے, نہ ہم اس کے مکلف ہیں. یہ اسوہ حسنہ میں شامل نہیں ہوگا. یہ آپ کی ذات کا اعجاز ہے, سیرت کا ایک بڑا عنوان ہے, وہ الگ پہلو ہے. لیکن قرآن کریم جب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہتا ہے تو اس سے مراد یہ پہلو ہوتا ہے کہ آپ کی سیرت طیبہ سے ہم عملی زندگی میں کہاں کہاں کیا کیا رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. یہ فقہ السیرہ کا ایک پہلو ہے. لیکن یہاں ایک اور التباس, فقہ السیرہ سے ملتے جلتے لفظ فقہیات سیرت سے ہو سکتا ہے. فقہ السیرہ کا مفہوم تو میں نے واضح کیا. فقہیات سیرت سے مراد ہے سیرت طیبہ کے خاص وہ واقعات جو براہ راست سیرت کے واقعات بھی ہیں,
لیکن ان سے خالصتاً فقہی مباحث اخذ ہوتے ہیں، یا وہ خالصتاً فقہ کا تعلق ہے، فقہ کا عنوان ہے۔ مثلا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم حجۃ الوداع کے ارادے سے گھر سے مدینہ طیبہ سے احرام باندھ کر نکلیں، آپ نے کہیں پڑاؤ ڈالا ہے، کہیں پہ آپ نے 2 رکعت پڑھی ہیں، کہیں سے آپ نے تلبیہ کا آغاز کیا ہے، کہیں پہ آپ نے احرام باندھا ہے وغیرہ وغیرہ، پھر اس کے تقاضے پورے کیے، پھر طواف کیا ہے، صحیح کی ہے، فلاں بہت ساری چیزیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں سیرت کا عنوان ہیں، اس لیے کہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک سفر پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ اگر یہ سفر سیرت نہیں ہے تو پھر کیا سیرت ہے؟ لیکن اس پورے سفر میں چونکہ آپ حج فرما رہے ہیں، اور اسلام کے آغاز کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا حج ہے، آخری حج بھی ہے، تو حج کے احکام ذاتی حیثیت میں پہلی بار آپ عطا فرما رہے ہیں۔ ان میں ہر پہلو ہمارے فقہی مباحث کی دلیل اور حجت ہے۔ آپ نے تلبیہ پڑھا، اسی وقت سے تلبیہ لازم ہو گیا اور اس کے الفاظ لازم ہو گئے، یہ فقہ ہے۔ حج میں، عمرے میں احرام کا آغاز تلبیہ سے ہوگا، 150 دفعہ نیتیں کر لیں، احرام کے احکام اس وقت لازم ہوں گے جب آپ لبیک اللہم لبیک پڑھنے شروع کر دیں گے۔ یہ حکم آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سفر سے نکلا، یہ سفر سیرت ہے۔ اس طرح کے عنوانات کو ہم فقہیات سیرت کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ فقہ السیرہ نہیں ہے۔ محض کسی فقہی مسئلے کو سیرتی عنوان سے بیان کر دینا فقہ السیرہ نہیں ہے، وہ فقہیات سیرت ہے۔ لیکن کسی بھی مسئلے سے یا کسی بھی سفر کے جز سے یا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات اور آپ کی سیرت کے کسی ایک پہلو سے کوئی سبق حاصل ہو رہا ہے تو ہم اس کو فقہ السیرہ کہتے ہیں۔ سیرت کا مغز، سیرت کا جوہر، یہ فقہ السیرہ کہلاتا ہے۔ یہاں تیسری چیز ایک اور ہے، وہ نہ فقہ السیرہ ہے نہ فقہیات سیرت ہے، وہ خالصتاً فقہی مباحث ہیں جن کا تعلق قرآن کریم کی ہدایات یا جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہے۔ آپ نے خالص معاشی مسائل پر بھی احکامات عطا فرمائے ہیں، ہدایات عطا فرمائی ہیں۔ ہماری کتاب البیوع پوری کی پوری اسی پر استوار ہے۔ کتاب البیوع جہاں فقہ کا عنوان ہے، ویسے کتب حدیث کا بھی عنوان ہے۔ تمام سنن، تمام صحاح میں بیوع موجود ہیں۔ یہ جو بیوع میں بیان شدہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ارشادات اور روایات اور احادیث ہیں، یہ حدیث ہیں، یہ سیرت نہیں ہے۔ آج فن حدیث اور فن سیرت اپنی پورے اطلاقات کے ساتھ واضح طور پر منفرد اور ممتاز حیثیت میں علوم کی صورت میں موجود ہے۔ ان احادیث کو لے کر ہم اگر کوئی عنوان اختیار کرتے ہیں یا یوں کہہ لیجیے معاشیات کے کسی عنوان پر گفتگو کرتے ہیں تو اس کو پھر فقہ السیرہ کا عنوان نہیں دیا جا سکتا، نہ فقہیات سیرت کا عنوان دیا جا سکتا ہے۔ مثلا بینکنگ اس زمانے میں موجود نہیں تھی۔ بینکنگ جن نکات پر استوار ہے مجوزین کے ہاں، اس کا تعلق آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بنیادی ہدایات اور آپ کے بعد مسلم امہ کے مفکرین کے اخذ و استنباطات سے ہے۔ لیکن یہ عنوان چونکہ محض قرآن کریم کے چند احکامات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات پر کھڑا ہے، اس میں آپ کی عملی سیرت سے کوئی تائید نہیں مل سکتی، اس لیے کہ اس وقت موجود نہیں تھا، تو اس کو ہم فقہ السیرہ کا عنوان نہیں دے سکتے۔ یہ ایک پہلو تھا ہمارے ٹرینڈز میں جو میں نے فقہ السیرہ کے عنوان سے عرض کیا۔ دوسرا بہت کم متعارف عنوان لیکن بہت ضروری عنوان مشکلات السیرہ کا ہے۔ مشکلات السیرہ کا عنوان آج سے بہت پہلے متعارف نہیں تھا، شاید اس موضوع پر پہلا مضمون ہمارا ہے۔ یہ میں احتیاط کے ساتھ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے پہلے کی کوئی چیز میری نظر سے نہیں گزری، لیکن عنوان اتنا بڑا ہے کہ اس کا اپنی طرف انتساب کرتے ہوئے تھوڑا سا ڈر بھی لگتا ہے۔ تو آپ سرچ کر لیں، ہزار اسلامی قسم میں میرا مضمون، اس پہ مختصر سا مضمون چھپا ہوا ہے۔ مشکلات السیرہ کیا ہے؟ سیرت ہو یا حدیث ہو یا قرآن کریم،
جب انسانی نظر سے ان تمام چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں اور اپنی نظر سے گزارتے ہیں تو بعض جگہ ایسی آتی ہے کہ ہمیں آپس میں ٹکراتی ہوئی محسوس ہوتی ہے، اور ہمارے لیے یہ فیصلہ کرنا دشوار بلکہ دشوار تر ہو جاتا ہے کہ اس میں کون سی بات درست ہے یا کون سی بات ہمارے لیے قابل حجت ہے۔ بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی 2 آیات میں ہمیں تعارض نظر آتا ہے جو ہماری کج فہمی ہوتی ہے یا کم علمی ہوتی ہے، لیکن ہوتا ہے۔ اس طرح کے عنوانات کو مشکلات القرآن کے نام سے الگ علم کے طور پر مدون کیا گیا ہے، اس کی کتب موجود ہیں۔ یہی معاملہ احادیث مبارکہ میں ہے، اور ایسے بہت سے مقامات ہیں جن میں کسی ایک جہت کو متعین کرنا اہل علم کے لیے دشوار رہا ہے، بلکہ دشوار تر رہا ہے۔ ان عنوانات کو ماہرین حدیث، ماہرین علوم حدیث نے مشکلات الحدیث کے عنوان سے مرتب کیا ہے۔ ایسے ہی یہ چیزیں، ایسے ہی مقامات حدیث کے ساتھ ساتھ سیرت میں بھی موجود ہیں، لیکن ان کو مرتب نہیں کیا گیا۔ اس کی جانب اور اس فن کی کچھ مبادیات کی جانب توجہ دلانے کے لیے ہم نے یہ چند سطریں لکھی تھی۔ مثال کے طور پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ابتدائی عمر میں، اوائل عمر میں، اپنی زندگی میں غالباً پہلی بار، یہ آپ کا سفر تو پہلا نہیں ہے لیکن شام کی جانب پہلی بار تشریف لے گئے ہیں، 12 سال کی 12 سال کی عمر ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے چچا جناب ابو طالب سفر پر جا رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں ہی رہتے ہیں، انہی کے ساتھ رہتے ہیں، ان کے زیر کفالت، زیر پرورش ہیں۔ تو آپ کو جیسے بچوں کو احساس ہوتا ہے کہ بڑے جا رہے ہیں، ہم بھی ساتھ چلیں، تو آپ نے کہا کہ مجھے بھی ساتھ لے جائیں۔ انہوں نے اصرار کیا، جناب ابو طالب کا بھی دل پسیج گیا، انہوں نے کہا ساتھ لے لیتے ہیں، پھر روانہ ہو گئے۔ پھر وہ ایک جگہ جاتے ہیں، بحیرہ راہب ملتا ہے اور وہ پہچان لیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ ان کو رخصت کریں ورنہ یہودی ان کو مار ڈالیں گے، کیونکہ وہ انتظار میں ہیں اور ایک نبی آخر الزماں کی ان کے پاس پیشن گوئی موجود ہے، اس کی ساری علامتیں ان پر صادق آ رہی ہیں، ان کا آگے جانا خطرناک ہو سکتا ہے۔ وہ بھی راہب ہے لیکن وہ یہ بات کہتا ہے، اور توجہ وہ یہودیوں کی طرف مبذول کراتا ہے۔ تو روایتوں میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے واضح طور پہ کہ جناب ابو طالب اس وقت آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو رخصت کر دیتے ہیں، آپ واپس آ جاتے ہیں، اور آپ کو ساتھ کرنے کے لیے، ظاہر ہے کہ 12 سال تقریباً آپ کی عمر بیان کی جاتی ہے، 12 13 ہوگی، 11 ہوگی، ان کو اکیلے تو رخصت نہیں کیا جا سکتا، تو آپ کے ساتھ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کر دیتے ہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ بعض حضرات کا کہنا یہ ہے کہ اس روایت میں یہ 2 شخصیات کا ذکر اضافہ ہے، حدیث میں اضافہ، زیادات، یہ الگ ایک عنوان ہے، ایک پورا علم ہے، اہل علم آپ حضرات جانتے ہیں۔ بہرکیف اب اس روایت میں ٹیکنیکلی درایتاً کئی پہلو ہیں جس پر متاخرین سیرت نگاروں نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ 2-3 پہلو عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک ہم فرض کر لیتے ہیں اگر 12 برس ہے تو ابو بکر صدیق کی عمر 10 سال ہوگی۔ 12 برس کے بچے کو حفاظت کے لیے 10 برس کے بچے کے سپرد تو نہیں کیا جا سکتا۔ 12 برس کے بچے کو چھوڑنے کے لیے کہا جائے گا، 10 برس کا بچہ ساتھ جائے گا، اور حضرت بلال پیدا ہی نہیں ہوئے، تو روایت میں ایک تردد، ایک شبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ایک بات، ان تمام باتوں، 1-2 باتیں اور عرض کر دیتا ہوں، لیکن ان تمام باتوں سے بڑھ کر جو سب سے بڑی بات ہے، قرآن کریم میں 2 سے زائد مقامات ہیں جہاں واضح طور پر قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ نبوت سے پہلے، یعنی عمر مبارک آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب تک 40 برس نہیں ہوئی، جب تک رویا صادقہ کے ذریعے وحی کا آغاز نہیں ہوا، اس وقت تک آپ کو اپنی نبوت کا علم نہیں تھا۔ یہ قرآن کریم کہتا ہے، 2 سے زائد مقامات ہیں جو واضح الفاظ ہیں، مطلب وہ تعویل کے الفاظ نہیں ہیں، تعبیر کے الفاظ نہیں ہیں، ترجمے کے مسائل نہیں ہیں کہ ایک شخص نے ایک ترجمہ کیا، دوسرے نے کچھ اور کیا۔ تو یہاں پہ ایک شخص آپ کے سامنے واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ یہ نبی ہوں گے، تو آپ کو تو علم ہو گیا اپنی نبوت کا، ہوا اگرچہ کہ راہب کے ذریعے ہے، وہ الگ مسئلہ ہے۔
تو یہ تو قرآن کریم کی نص قطعی سے براہ راست ٹکرانے والی بات ہے، اس لیے اس روایت کو کیسے قبول کیا جا سکتا ہے، یہ ایک پہلو ہے۔ پھر اس کی سند کی بحثیں ہیں اور مختلف پہلو ہیں، لیکن یہ وہ باتیں ہیں جن کے ذریعے روایت کے قبول میں تردد پیدا ہوتا ہے۔ تیسرا اہم ترین پہلو، اس سفر کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کئی بار شام کا سفر کیا ہے، ثابت ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامان تجارت کے ساتھ جو آپ کے اسفار ہوئے ہیں ان کا بڑا حصہ شام کی طرف ہوا ہے، ثابت ہے۔ خود آپ نے اپنے چچا کے ساتھ ایک اور سفر کیا ہے، شاید ایک سے زائد سفر کیے ہوں، ایک سفر ریکارڈ پر موجود ہے، ثابت ہے۔ تو 12 سال کے بچے کو اگر یہود سے، نصارہ سے یا کسی اور سے خطرہ ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ 25 سال کے، 24 سال کے کڑیل نوجوان کو خطرہ نہ ہو؟ اور جب ایک بار آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو منع کیا گیا ہے اور آپ کو وہاں سے رخصت کیا گیا ہے اور آپ کے چچا موجود ہیں، حیات ہیں، تو اس چچا نے کیسے گوارا کیا کہ اسی راستے سے آپ دوبارہ تشریف لے جائیں؟ یہ پہلو ہے جن سے روایت میں تردد پیدا ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہے واقدی کا وہ حصہ، چونکہ یہ عہد مکی ہے، واقدی کی جو روایات ہیں وہ شروع ہوتی ہیں عہد مدنی سے، غزوہ بدر کے قریب سے، جو مغازی چھپی ہوئی ہے، اس لیے یہ واقعہ واقدی کے ہاں تو نہیں ہے۔ لیکن امام واقدی رحمہ اللہ سے پہلے امام محمد بن اسحاق کے ہاں، سلیمان بن ترخان التیمی کے ہاں، ابن شہاب زہری کے ہاں، عروہ بن زبیر کے ہاں، موسیٰ بن عقبہ کے ہاں، معمر بن راشد کے ہاں، اس کے علاوہ پھر جو تاریخ عرب کی کتب ہیں، انصاب عرب کی کتب ہیں، زبیر بن بکار ہیں، مصعب زبیری ہیں، ان تمام کے ہاں یا ان میں سے اکثر کے ہاں یہ واقعہ موجود ہے۔ تو جو روایات مختلف اسناد سے اور مختلف تاریخی طرق سے ہمارے درمیان کثرت سے موجود ہو، اس کو محض چند دلائل کی بنیاد پر یکسر رد کر دینا، یہ ایک دشوار امر ہے۔ تو اس میں کوئی ایسی بہرحال پیچیدگی موجود ہے جو اب تک ہمارے لیے قابل حل نہیں ہے، اس لیے اس عنوان کو ہم مشکلات السیرہ کا عنوان دیتے ہیں۔ ایک عنوان اور لے لیتے ہیں، بات واضح ہو جائے گی۔ جناب ابو طالب کے ایمان کا مسئلہ، عام طور پر یہ اہل سنت و اہل تشیع کے ہاں وجہ ندا ہے، اس کی وجوہات بھی ہیں، لیکن ان تمام مسلکی اور فروعی، یا فروعی تو نہیں کہیں گے اس کو، بہرحال یہ مسلکی کہہ لیں، مسلکی جہات اور عنوانات کو اور اختلافات کو ذہن سے ایک طرف حلق کر دیں، صرف تاریخ پہ آ جائیں۔ دلیل اور صرف اہل سنت کی روایت کو لے لیں، دو روایتیں ہیں واضح، ایک ہے بخاری شریف کی روایت ایمان نہ لانے کی، واضح ہے، اور ایک امام بخاری رحمہ اللہ سے 100 سال پہلے دنیا سے رخصت ہونے والے امام محمد بن اسحاق کی روایت ہے سیرت ابن اسحاق میں، وہ ایمان لانے کی، اور وہ حضرت عباس سے ہے، حضرت عباس ان کے بھائی ہیں، تو گھر کی گواہی ہے، قریب ترین گواہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کان لگا کے سنا تو وہ کلمہ پڑھ رہے تھے، یہ روایت اہل سنت کی بتا رہے۔ یہ بات براہ راست امام بخاری سے 100 سال پہلے کی ہے۔ امام بخاری کی وفات 256 ہے، امام محمد بن اسحاق کی وفات 150-51 ہے، تو یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے قریب ترین روایت ہے، لیکن سند اور طرق کے اعتبار سے امام بخاری کی روایت اس پر فائق ہے۔ تو ایک وجہ امتیاز یا وجہ اپنا اولیت بخاری کو حاصل ہے، ایک محمد بن اسحاق کو حاصل ہے، اس لیے دونوں روایتوں میں یہ طے کرنا یا بالکل کیٹیگوریکلی کسی چیز کو ایکسیپٹ کرنا اور کسی کو ریجیکٹ کرنا دشوار ہے۔ اب میں نے عرض کیا کہ میں ان چیزوں کو ذہن سے محض کر رہا ہوں کہ ہٹا کر دیکھیں،
ورنہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ فلاں نے، ہمارے بڑے نے، ہمارے چھوٹے نے یہ لکھا ہے، ہمارے مسلک یہ ہے، ہمارا موقف یہ، تو پھر تو سارے دلائل تراش لیے جائیں گے اور اس بات کو تقویت دینے کے لیے ہمارے ذہنوں میں از خود کچھ چیزیں شامل ہو جائیں گی۔ اس لیے ہم اس کو بھی مشکلات السیرہ کا عنوان دیتے ہیں۔ ایسے کئی عنوانات ہیں۔ یہ دوسرا ٹرینڈ ہے جو ہمارے ہاں متعارف ہوا اور اس پر کافی کام ہوا۔ تیسرا ٹرینڈ ہمارے بالکل قریب کے زمانے میں 25-30 برسوں میں، 20 برسوں میں ہمارے سامنے نمایاں ہوا ہے، وہ مفردات سیرت کو کہہ لیں یا یہ کہ سیرت کے الگ الگ عنوانات کو لے کر اور ان عنوانات کی تمام جہات کو لے کر ایک یکجا کرنے اور مجتمع کرنے کی روایت ہے۔ مثال کے طور پر اس کے دو ڈائمنشنز، دو جہتیں اس کی الگ بنتی ہیں۔ ایک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے کسی ایک بہت چھوٹی چیز کو لے کر اس پر باقاعدہ مقالے اور مقالے سے بڑھ کر کتابیں تحریر کرنے کا رجحان۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نالین پہ تو بہت عرصے سے لکھا جا رہا ہے، ابتدائی ہے سے، لیکن بہرحال یہ ایک عنوان ہے۔ جدید عہد میں آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے سواریوں پہ، گھوڑے پہ، آپ کے پاس مختلف نوعیت کے سامان تھے، ان کو لے کر ایک ایک چیز پر ایک ایک کتاب، ایک ایک تحریر لکھی جا رہی ہے۔ اور پھر اسی طرح چھوٹے چھوٹے عنوانات، مثلا غزوہ بدر بہت بڑا عنوان ہے، اس پر تو کتب سیرت میں 100 صفحے عام باتیں لکھی ہوئی ہیں، تو اس پر تو کتاب لکھنا ایک آسان بات ہے، لیکن ایک بہت معمولی سے کوئی واقعہ بنتا ہو، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کا ایک عنوان ہو اور اس پر پوری پوری کتاب لکھ دی جائے، ان کی چیزوں کو یکجا کر دیا جائے، تو یہ نہایت غیر معمولی کام ہے۔ شعب ابی طالب، اس کی تفصیلات نہیں ملتی، مواخات مدینہ، اس کی تفصیلات نہیں ملتی، اب اس پہ مقالات نہیں، اب کتابوں تک تحریر کرنے کا رجحان موجود ہے۔ یہ ایک پہلو تھا۔ ایک پہلو ہے واقعات سیرت کے حوالے سے ایک ایک پہلو کے تمام روایات کو یکجا کرنا۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا، ہمارے یہاں موجود ہے مرویات غزوہ بنو مصطلق۔ اب غزوہ بنو مصطلق ایک واقعہ ہے، اور بہت بڑا غزوہ نہیں ہے، مطلب غزوہ بدر اور احد کی طرح پھیلاؤ نہیں رکھتا، احزاب کی اور تبوک کی طرح پھیلاؤ نہیں رکھتا، لیکن اس کی جو مرویات ہر نوعیت کی، یعنی اس میں صحاح کی روایات بھی ہوں گی اور اس کے بعد پھر سنن کی بھی ہوں گی، یا پھر یوں کہہ لیجئے کہ اس میں صحیح روایتیں بھی ہوں گی، حسن بھی ہوں گی، حسن لیانی غیری بھی ہوں گی، ضعیف روایت بھی ہوں گی، اور اس کے بعد کی شاید کوئی موضوع روایت بھی موجود ہو، ان تمام روایات کو جمع کر کے ایک جامع شکل بنانے کی کوشش کی جائے۔ اس کا پہلو کیا ہے، افادی پہلو کیا ہے؟ آپ کہہ لیں کہ بھائی آج کل تو بڑا آسان ہے کہ چیزیں جمع کر لی جائیں اور ان کو ایک ترتیب دے دیا جائے، یہ آسان تو ہے، لیکن صرف جمع تو نہیں ہے، کام تو اس سے آگے ہے۔ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ایک واقعہ کسی بھی واقعہ سیرت کی کتاب سے ثابت ہوتا ہے، روایات سیرت میں ایک واقعہ اپنی اصل کے ساتھ موجود ہوتا ہے، لیکن اس روایت کے کچھ حصے اس جامع بیان میں موجود نہیں ہوتے یا اس سے مس ہوتے ہیں۔ وہ جو حصے مس ہوتے ہیں وہ جب تک شامل نہ کیے جائیں اس وقت تک واقعے کا پورا پس منظر سامنے نہیں آ سکتا، لیکن جو حصہ مس ہوتا ہے وہ صحیح روایت میں نہیں ہوتا، وہ ذرا اس کا درجہ کمزور ہوتا ہے۔ ہم جب انتخاب کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، اور سیرت نگاری میں بھی یہ کہ یہ سیرت نگاری کے مناہج پہ کبھی بات کریں گے تو اس پر انشاءاللہ موقع ملے گا تو بات کریں گے کہ اس کا صحیح رجحان، صحیح منہج کیا ہونا چاہیے، اصول سیرت نگاری۔ تو اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جناب، مطلب یوں آسان لفظوں میں کہتا ہوں کہ ایک روایت ہمیں باغی کی مل رہی، ایک بخاری کی، ہم کہیں گے بخاری کی لے لو، بخاری کی روایت تو لے لی، وہ نامکمل ہے، صحیح ہے روایت لیکن وہ نامکمل ہے، اور وہ نامکمل اسی لیے ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے چونکہ مکمل کا التزام نہیں کیا، صحیح کا التزام کیا ہے، تو جس سند سے امام بخاری رحمہ اللہ وہ حدیث لے رہے ہیں اس میں کچھ گیپ ہے، وہ گیپ پورا ہو رہا ہے باغی کے ہاں، وہ گیپ پورا ہو رہا ہے تبرانی کے ہاں، وہ گیپ پورا ہو رہا ہے دہلوی کے ہاں مسند فردوس میں، ہم کہہ رہے ہیں مسند فردوس ضعیف ہے، ہم کہتے ہیں اور درست کہتے ہیں، تبرانی کے تمام روایات کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے، درست کہتے ہیں،
اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ واقعہ ادھورا رہ جاتا ہے. لیکن جب ہم ایک واقعہ یعنی جیسے غزوہ بنو مصطلق کی مرویات ہم جب اکٹھی کر لیتے ہیں اور ہر نوعیت کی کر لیتے ہیں تو واقعہ تو اپنی حیثیت میں ثابت ہے. اب ثابت شدہ واقعے میں سیرتی اعتبار سے اگر کسی کمزور جگہ سے روایت کے ذریعے اضافہ ہو رہا ہے تو وہ اضافہ قابل قبول ہے اور قابل قبول ہونا چاہیے. تو یہ بنیادی سبق ہے جس کی ایک مثال بھی عرض کرتا ہوں، جس سے یہ بنیادی فائدہ ہے، افادی پہلو ہے جو ان روایات کو اس طرح جمع کر کے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے. میں اس کی ایک مثال عرض کروں. حضرت جابر کا ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے، سیرت میں بھی آتا ہے. جزاک اللہ. کیا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے ساتھ جا رہے تھے، ان سے سفر میں تھے اور ان کا جانور پسند آ گیا اور آپ نے لے لیا اور پھر ان کو پیسے دے دیے، اور پیسے دینے کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو وہ جانور بھی ان کے حوالے کر دیا کہ بھئی یہ میری طرف سے ہدیہ ہے. یہ واقعہ آپ سب نے پڑھا ہوگا، حدیث میں موجود ہے. حدیث میں اتنا ہی ہے، مطلب عام طور پہ اتنا ہی ہے، لیکن واقعہ اتنا نہیں ہے. جب ہم اس کی دوسری طرق جمع کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت جابر کے والد جلد فوت ہو گئے تھے. جلد کا مطلب اللہ کے ہاں تو ہر چیز کا وقت متعین ہے، ہماری نظر سے، ہمارے نقطۂ نظر سے بہن بھائی چھوٹے تھے اور خاصے زیر بار تھے وہ جب وفات پائی. مالی طور پر ان پہ قرض تھا، وہ سب ان کی طرف منتقل ہو گیا. اب پریشان تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں. آپ کا ایک معمول ہے کہ سب ساتھیوں سے، صحابہ کرام سے آپ معلومات لیتے ہیں، معمولات دیکھتے ہیں ان کے حالات کر کے. آپ نے باتوں بات، اچھا آپ چونکہ شخصیت شناس ہیں، چہرے سے بھی آپ کو اندازہ ہوا ہوگا بھائی بندہ پریشان ہے. خوش شکل الگ ہوتی ہے، پریشان شکل الگ ہوتی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بہرحال ان سے گپ شپ کر کے وہ سب چیزیں اگلوا لی، اور انہوں نے بھی کہا کہ میرے بڑے ہیں، تو جیسے بڑوں سے ہم اپنے دل کا حال کہتے ہیں انہوں نے بھی تکلفے میں کہہ دیا. اب اس کے ساتھ حضور کو یہ بھی علم ہے کہ وہ خوددار ہیں. ایک شخص ہے نا، وہ ہمارا ضرورت مند ہے، ساتھی ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن وہ اس کے ہاتھ میں نہیں پیسے رکھ سکتے کہ لو بھائی یہ وہ نہیں لے گا. اب اس کی مدد کیسے کی جائے؟ اصل تو چیلنج ہی یہی ہے معاشرے کا کہ ایسے شخص کی مدد کی جائے جو ضرورت مند بھی اور ہاتھ پھیلانے سے بھی وہ باز رہتا ہو. چیلنج تو یہی ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس طرح ایک کھیل کود میں، مذاق میں، تفریح میں پہلے جانور کا سودا کیا، اس کے ذریعے ان کی مدد ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جتنے میں سودا کیا ہوگا یہ یقیناً وہ زیادہ کا ہوگا، کم کا تو ہو نہیں سکتا. یہ آپ کا معمول تھا، مزاج تھا. کم پیسوں میں تو آپ لیتے نہیں تھے. تو ہم لوگ اپنی شخصیت کا مذہبی استعمال ہو، سیاسی استعمال ہو، سماجی استعمال ہو کر کے ہم ٹھیلے والے سے 2 روپے بچانا اور دکاندار کے 10 روپے کھانا، یہ تو ہمارا معمول ہے. حضور کا معمول نہیں تھا، سنت نہیں تھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی ان کی مدد کی ہوگی اور اس کے ساتھ پھر پورا جانور ان کو ہدیہ کر دیا. ہدیہ تو کر رہے نا، ہدیہ تو آپ نے کہا ہے کہ تہادو تحابو، تو یہ تو سنت ہے، آپ کا معمول ہے. یہ پس منظر کیسے معلوم ہوا؟ اس واقعے کی دوسری روایات کو سامنے رکھ کے یکجا کر کے مطالعہ کرنے سے ہمیں یہ سب تفصیلات معلوم. اور بھی اس کی تفصیلات ہیں، ظاہر ہے کہ ہمارا یہ موضوع حضرت جابر کی روایت تو نہیں ہے، تو میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. ہجرت مدینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بہت بڑا عنوان ہے اور بہت تفصیلات ملتی ہیں، لیکن آج بھی اس کی بہت سی تفصیلات نظروں سے اوجھل ہیں. بنیادی سبب یہی ہے کہ اس کی روایات ہم نے یکجا کر کے دیکھنے کا بھی ہم نے رجحان پیدا نہیں کیا. ابھی حال میں ایک کام ہوا ہے، صحیح تعداد مجھے یاد نہیں، شاید 1000 سے زائد روایات جمع کی ہیں. عالم عرب میں ایک کام ہوا، انہوں نے صرف ہجرت مدینہ سے متعلق 1000 کے قریب روایات اکٹھی کر دی ہیں. اب انہوں نے صرف کام کیا ہے روایت جمع کرنے کا. اب اس کا مطالعہ خصوصاً فقہ السیرہ کے اینگل سے اور اس کے زاویے سے یہ ہمارے لیے ایک اہم عنوان ہے. قریب کے زمانے میں
میں نے عرض کیا کہ ہم اگر 50 برس کو لیتے ہیں تو اس میں ایک ٹرینڈ اور ہمارا سیرت نگاری کا سامنے آیا، وہ ہے کہ ان غیر موجود کتب سیرت کو دوسرے مصادر سے مرتب کرنے کا رجحان جو ہمارے درمیان اس وقت تک دریافت شدہ موجود نہیں ہے، مخطوطات کی صورت میں موجود نہیں ہے۔ آج تک مخطوطے کے طور پر ہمارے عہد کی بنیادی، ہماری سیرت نگاری کی بنیادی ابتدائی ترین کتب 4 5 10 15 20 25 30 50 لے لیں، موجود نہیں ہے اصل مخطوطے کی صورت میں۔ مغازی عروہ ابن زبیر اصل مخطوطہ نے دریافت نہیں ہوا، مغازی ابان بن عثمان دریافت نہیں ہوا، مغازی وہاب ابن منبہ دریافت نہیں ہوا، مغازی اپنا ابو عمر قاسم بن قتادہ حضرت قتادہ کے پوتے، ان کو وہ دریافت نہیں ہوا، ابو معاشر سندھی دریافت نہیں ہوا، ابن شہاب زہری دریافت نہیں ہوا۔ یہ ساری کتب ہے، موجود نہیں ہے، یعنی اصل مخطوطے کی صورت میں موجود نہیں ہے۔ لیکن 80 کی دہائی میں، بالکل ابتدا میں، اوائل میں، دکتور مصطفیٰ اعظمی نے ایک ٹرینڈ، ایک جہت، ایک نئے تحقیق کا رجحان، ایک نیا میتھڈ متعارف کرایا، اپنی کتاب کے ذریعے متعارف کرایا کہ یہ جو مصادر ہیں جو موجود نہیں ہیں، ان کو دوسرے مصادر کے متن میں موجود نصوص جمع کر کے مرتب کیا جائے۔ اس کا پہلا کام، پہلی کاوش 1981 میں ہمارے سامنے آتی ہے دکتور مصطفیٰ اعظمی کی کاوش سے، مغازی عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ۔ مغازی عروہ ابن زبیر آج بھی، میں نے عرض کیا، دوسری بلکہ تیسری بار دہرا رہا ہوں، مخطوطے کی شکل میں موجود نہیں ہے۔ ہمارے بعض تذکرہ نگاروں نے یہ لکھ دیا کہ مخطوطہ دریافت کیا، مخطوطہ ہے ہی نہیں تو دریافت کہاں سے ہوگا؟ انہوں نے مرتب کیا اس کو۔ انہوں نے کیسے مرتب کیا؟ ان کی روایات باغدی کے یہاں موجود ہیں، ابن ہشام کے یہاں، ابن اسحاق کے یہاں موجود ہیں، اس کے بعد امتاع الاسماء میں مقدسی کے یہاں موجود ہیں، یا یہ کہ ابن عبد البر کے یہاں درر میں موجود ہے، وغیرہ وغیرہ، عیون الاثر میں موجود ہے۔ ان تمام کتب میں یا ان سے بعض کتب سے ان کے ایک راوی سے یہ چیزیں جمع کی، ایک راوی سے۔ مصطفیٰ اعظمی کا کام مکمل نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے بنیادی راوی جنہوں نے ان سے، عروہ ابن زبیر سے، ان کی کتاب المغازی نقل کی ہے، ان کی تعداد 40 کے قریب ہے، 35 سے 40 بیان ہوتے ہیں۔ ان میں بڑے ناموں میں ابن شہاب زہری ہیں، ان کے بیٹے محمد بن عروہ ہیں، ان کی زندگی میں وفات پا گئے تھے۔ ہشام بن عروہ ہیں، وہ بعد میں حیات رہے، اس لیے ان کی روایات زیادہ ہیں۔ اور چوتھے سب سے اہم جو ہے وہ ابو الاسود یتیم العروہ۔ ابو الاسود غلام تھے، انہوں نے آزاد کر لیا ہوگا، اپنے ساتھ رکھا ہوگا، یہ ان کے شاگرد تھے، متبنہ کہہ لیں، ان کے ساتھ رہے۔ ان کی روایات زیادہ ہیں، تو ان کی روایات کو مصطفیٰ اعظمی نے جمع کیا۔ شاید ان کا خیال ہوگا کہ پہلے مرحلے میں کام کا پھیلاؤ ہے، ایک راوی کو لے لیا جائے، پھر مزید راویوں کا اضافہ ہوگا۔ بہرحال موجود کام صرف عروہ ابن زبیر کے ایک راوی ابو الاسود کی روایات ہیں۔ یہ ٹرینڈ متعارف ہوا ہمارے ہر فن میں۔ کچھ ٹرینڈ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بڑے نمایاں ہوتے ہیں، ممتاز ہوتے ہیں، اچھے بھی لگتے ہیں، لیکن ان کے فالوورز نہیں ہوتے۔ بعض ٹرینڈ ایسے ہوتے ہیں جو متعارف ہو جاتے ہیں، لوگ ان کو فالو کرتے ہیں، کاپی کرتے ہیں۔ اردو میں سیرت نگاری میں ایک عہد میں 2 کتابیں لکھی گئی، دونوں مشہور ہیں، دونوں کا درجہ بلند ہے، دونوں قابل استفادہ ہیں۔ قابل استفادہ نہیں ہے، اردو میں ان دونوں کو نظر انداز کر دیں تو پوری سیرت نظر انداز ہو جاتی ہے۔ ایک علامہ شبلی رحمہ اللہ کی سیرت النبی، اور ایک علامہ سید سلیمان منصور پوری کی رحمۃ اللہ علیہ، ایک وقت میں لکھی گئی ہے۔ لیکن دونوں کے ٹرینڈ الگ ہیں، دونوں کے طریقہ کار الگ ہے، دونوں کا اسلوب الگ ہے، منہج الگ ہے۔ شبلی کا اسلوب آج تک مسلسل کاپی ہو رہا ہے، حتیٰ کہ جن لوگوں نے شبلی کا رد لکھا ہے انہوں نے بھی اسلوب شبلی کا کاپی کیا، رحمۃ اللہ علیہ کا کاپی نہیں ہوا۔ ایک کتاب میری نظر سے اب تک نہیں گزری جس نے
علامہ سید سلیمان منصور پوری کی رحمۃ اللہ عالمین کا موضوعی تتبع کیا ہو یا ان کے موضوعی انداز کو کاپی کر کے اپنی کتاب تحریر کی ہو. ان کا بالکل منفرد انداز ہے. تو یہ مصطفیٰ اعظمی کا رحمہ اللہ کا ٹرینڈ لوگوں کے ہاں کاپی ہوا اور وہ ٹرینڈ سیٹر کے طور پر رجحان ساتھ سیرت نگار کے طور پہ سامنے آئے. اور مختصر مدت میں ان کے بعد عروہ بن زبیر کے سن وفات ہے 94. ان کے شاگرد ابن شہاب زہری رحمہ اللہ کی سن وفات ہے 124. ابن شہاب زہری کا کام پھر جو کہ اب تک اصل مخطوطے کی شکل میں متعارف اب موجود نہیں ہے اور ہم تک نہیں پہنچ سکا، وہ دکتور سہیل زکار نے مرتب کیا. یہ ابن اسحاق کی کتاب سیرت کے ایک مخطوطے کے مرتب تو ڈاکٹر حمید اللہ ہیں، ایک کے سہیل زکار ہیں، اور انہوں نے اور بھی متعدد کتب لکھی ہیں یا مرتب کی ہیں یا ایڈٹ کی ہیں. اسی رجحان پہ انہوں نے یہ کام کیا. پھر 141 میں موسیٰ بن عقبہ ہیں، یہ ابن شہاب زہری کے شاگرد ہیں. ان کے روایات کو 2 الگ الگ جگہ اسی طرح مرتب کیا گیا ہے. ایک سعودیہ عرب سے کام ہوا محمد البخشیش کا، اور ایک ایران سے کام ہوا حسین مرادی نسب کا. دونوں کا نام کتاب المغازی ہے، اور دونوں نے اپنے اپنے انداز میں جمع کیا ہے، اور دونوں میں مرویات میں فرق ہے، تو ان دونوں کو یکجا کر کے روایات میں کافی اضافہ کیا جا سکتا ہے. خیر، میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ایک اسلوب تھا، یہ ایک ٹرینڈ تھا جو متعارف ہوا. اس ٹرینڈ کو آج ہمیں آگے بڑھانے کی بھی ضرورت ہے، اور اس جانب آپ سب نوجوان میرے سامنے موجود ہیں. اللہ کرے کہ آپ میں یہ توفیق ارزانی ہو کہ اس ٹرینڈ کو کاپی کرتے ہوئے وہ مصادر سیرت جو آج بھی ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، بعد کی کتب سے، مطبوع کتب سے ان کی نصوص کو مجتمع کر کے یکجا کر کے ان کو مرتب کرنے میں اپنی کاوش کریں اور اپنا حصہ شامل کریں. یہ ایک بڑا کام ہوگا اور یہ ایک بہت ہی اہمیت کا حامل ہوگا. پانچواں ٹرینڈ جو ہمیں اس دوران نظر آتا ہے وہ ہے ابتدائی ہمارے مصادر سیرت کی اثر نو ترتیب و تدوین کا رجحان. یہ بہت اہم ہے. ابن اسحاق کی سیرت موجود ہے، مکمل نہیں ہے. واقدی کی سیرت موجود ہے، مکمل نہیں ہے. ابن شہاب زہری کی موجود ہے، مکمل نہیں ہے. عروہ ابن زبیر کی موجود ہے، مکمل نہیں ہے. اس کو ریویو کرنا، نظر ثانی کرنا، دوسرے مصادر سے ان کو جمع کرنے کی کوشش کرنا. اس سلسلے میں ایک کام بالکل حال ہی میں ہمارے سامنے آیا ہے، وہ ہے امام محمد بن عمر واقدی رحمہ اللہ کی کتاب المغازی کے تمام بنیادی مصادر کو سامنے رکھ کر، بنیادی مخطوطات، مطبوع مخطوطات کو اور نسخوں کو اور ان کی تلخیصات کو سامنے رکھ کر ایک نسخہ مرتب کرنا. بہت غیر معمولی کام نہیں ہے، غیر معمولی کام نہیں ہے، لیکن کام ہے، اضافے ہیں. واقدی پہ پہلا مخطوطہ 1855 میں کلکتہ سے چھپا تھا. مستشرق ہے وان کریمر، اس نے مرتب کیا تھا. دوسرا مخطوطہ یہ پھر 20ویں صدی میں مارسڈن جونز کا ہے، جو سب سے اچھا نسخہ ہے اب تک کا، مارسڈن جونز کا ہے. تیسرا پھر عبد القادر عطا کے دارالکتب علمیہ سے چھپا تھا. عبد القادر عطا میں فائدہ یہ وہ ہے بنیادی طور پر مارسڈن جونز کا، عطا کا بہت زیادہ کام اس میں نہیں ہے. عبد القادر عطا ایک بہت معروف محقق ہیں، دارالکتب علمیہ کے درجنوں کتب پہ ان کا نام آتا ہے، لیکن وہ چھپی ہوئی چیزیں، موجود چیزوں پہ تھوڑا سا حاشیہ لگانے کا کام کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس میں ہی حاشیے میں اضافہ ہو گیا، تو ہماری معلومات میں بہرحال انہوں نے اضافہ کیا، اس لیے وہ ہمارے شکریہ کے مستحق ہیں. تیسرا ایک بہت اہم کام ہے واقدی پہ، اور وہ بھی قریب کے زمانے میں سامنے آیا ہے، وہ ہے علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ. خاتم المحدثین کہا جاتا ہے ان کو. 9ویں صدی کے آدمی ہیں وہ، 8ویں صدی 9ویں صدی میں انتقال ہوا اس پر.
ان کے جہاں جو ان کا بنیادی تعارف ہے وہ تو فتح الباری ہے، اور کتابیں ہیں، الاصابہ ان کا بڑا تعارف ہے، لیکن انہوں نے واقدی کی کتاب المغازی کا خلاصہ کیا ہے المنتقی کے نام سے، شائع نہیں ہوا تھا، وہ ابھی شائع ہوا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ المنتقی میں بعض روایات ایسی ہیں جو نہ مارسل جونز کے نسخے میں ہیں، نہ وان کریمر کے نسخے میں، حالانکہ وہ تلخیص ہے۔ تلخیص کے باوجود اس نسخے میں اضافہ ملتا ہے۔ چارجر ختم ہو، چارجر چارجر ختم ہو، آواز آ جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ واقدی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ جو سارے متون ہیں، ان کو پیش نظر رکھ کر ایک صاحب نے ابھی کام یہ کیا ہے کہ ایک نیا 4 جلدوں پہ مشتمل واقدی کا نسخہ تیار کیا ہے۔ یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے کہ جو ماضی کے نسخے موجود ہیں ان کو اثر نو مرتب کیا جائے۔ یہی کاوش اب محمد بن اسحاق پہ بھی ہو سکتی ہے، بلکہ واقدی پہ بھی ابھی کام مکمل نہیں ہوا، اس لیے کہ واقدی پہ میں نے جملہ ایک عرض کیا تھا بحیرہ راہب کے واقعے میں، سفر شام میں، کہ واقدی کا تو آغاز غزوہ بدر یا مدنی عہد سے ہوتا ہے۔ یہ جو غزوہ بدر یا مدنی عہد سے ہوتا ہے یہ وان کریمر کے ہاں ہوتا ہے، مارسل جونز، عبد القادر عطا اور المنتقی میں۔ المنتقی بھی مدنی عہد پر ہے، مکی عہد پہ نہیں ہے۔ لیکن واقدی کے جو شاگرد ابن سعد ہیں، جن کو کاتب الواقدی بھی کہا جاتا ہے، ان کا لقب ہے، 230 میں ان کی وفات ہوئی، واقدی کی 207 میں ہے۔ انہوں نے مشہور کتاب ہے طبقات تحریر کی، طبقات الکبریٰ۔ الطبقات الکبریٰ کے 2 ابتدائی حصے سیرت پر ہیں، اور اس کا بنیادی مصدر واقدی ہے۔ باقاعدہ عنوان کے ساتھ، نام کے ساتھ، اس میں مکی عہد بھی شامل ہے، مدنی عہد بھی شامل ہے۔ مکی عہد کی روایات بھی ابن سعد واقدی سے لیتے ہیں، اور مدنی عہد کی روایات بھی واقدی سے لیتے ہیں۔ تو یہ واقدی کا وہ حصہ ہے جو کہیں پہ نہیں ہے، ابن سعد کی روایت سے مستند ترین حصہ وہاں موجود ہے ابن سعد میں، اور وہاں سے اگر ہم اس کو اکٹھا کریں تو واقدی کی پوری سیرت مرتب ہو سکتی ہے۔ خیر، میں نے کہا کہ یہ ایک ٹرینڈ ہے جو ہمارے ہاں متعارف ہوا۔ پھر ایک اور ٹرینڈ ہمارے سامنے آیا کہ ان مصادر کا تجزیہ کیا جائے، تحقیق اور تدقیق اور تجزیے کے ساتھ اس کا ان مصادر کو پیش نظر رکھا جائے۔ اس حوالے سے بھی اتفاق یہ ہے کہ واقدی پر 2 جلدوں میں کام ہمارے سامنے آیا ہے۔ اس شخص نے بڑا کام کیا ہے۔ ہمارے ہاں کوئی میرا خیال ہے 7-8 مہینے ہو گئے ہوں گے، ہم نے اپنے ہاں ایک سلسلہ یہ شروع کیا ہوا ہے۔ پہلے یہ 2 سال ہو گئے ویسے تو، پہلے ہم نے ابن ہشام کو 56 پڑھا، ہفتے میں 1 دن کلاس ہوتی ہے، آج انشاءاللہ ہوگی۔ کلاس نہیں، اسٹڈی سرکل ہوتا ہے، ہم آپس میں بیٹھ کے مطالعہ کرتے ہیں۔ کچھ ساتھی باقاعدہ عبارت چلتی ہے، کیونکہ وہ سب سیرت سے بھی واقف ہیں ساتھی، اور عربی کے بھی ساتھی ہیں، سب عربی جانتے ہیں۔ تو ہم مسلسل عبارت کا سرد ہوتا ہے، لیکن کہیں ضرورت ہوتی ہے تو گفتگو کرتے ہیں۔ کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ایک دوسرے سے پوچھ لیتے ہیں، حاشیہ دیکھ لیتے ہیں، اس طرح ایک مکالمے کی صورت میں وہ ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ابن ہشام الحمدللہ پورا پڑھ چکے ہیں، اور واقدی کے ہمارے تقریباً 800 صفحے ہو چکے ہیں، 1200-1300 صفحے میں سے۔ تو واقدی کا جب ہم مطالعہ کر رہے تھے تو ہر دوسرے چوتھے دن کوئی عنوان ہمیں سمجھ میں آتا تھا۔ ہم
ڈسکس کرتے تھے ساتھیوں سے. مطلب یہ ہوتا ہے جیسے آپ سے ذکر کر رہے ہیں کہ کسی کو عنوان مل جائے, کوئی دلچسپی جستجو پیدا ہو جائے, وہ اس پہ کام کر لے. ایک عنوان کے سوا اس مطالعے میں 8-10 مہینوں میں جتنے عنوان ہمارے ذہن میں آئے, جب وہ کتاب سامنے آئی سب کا اس نے احاطہ کر لیا تھا. اس سے اندازہ کریں کہ اس شخص نے کتنی محنت سے کام کیا ہوگا. ایک ایک راوی لیا ہے واقدی کا کہ اس سے کتنی روایتیں واقدی کی. واقدی رحمہ اللہ کی روایات میں پھر روایت کے ساتھ وہ نقد کرتے ہیں. بعض جگہ اگر ایک واقعے کی 2 روایات موجود ہوتی ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ اثبت ہے. اگر کہیں پہ کوئی اور ایسا تو معاملہ ہوتا ہے اختلافی تو اس پہ بھی اپنی بعض اوقات رائے دیتے ہیں. ان کی سند کے مباحث ہیں, بہت سی سندیں ان کے یہاں جمع ہوتی ہیں, بہت سی سندوں میں آپس میں وہ پھر ایک سند کے بعد دوسری سند ابتدائی طور پر مطلب شروع میں وہ مفصل سند بیان کر کے آخر میں یا درمیان میں کسی اور سند کا صرف اشارہ کرتے ہیں. میں جن کتابوں کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو آج مفقود ہیں ان میں سے کئی ایک کتابوں کے بڑی بڑی روایات اس واقدی کے متن میں موجود ہیں, ان کا بھی ذکر آتا ہے. اس نوعیت کی میرا خیال ہے 1 درجن سے زیادہ عنوانات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں پہلے سے موجود تھے اس مطالعے کے نتیجے میں, لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ فاضل محقق نے ماشاءاللہ اس پر کام کر دیا اور یہ بڑا اچھا کام ہمارے سامنے آیا. اس طرح کا مطالعہ ابن اسحاق کا بھی ہونا چاہیے اور دوسری روایات کا بھی ہونا چاہیے. سیرت میں ایک اور ٹرینڈ ہمارے ہاں مختلف علوم اسلامی کے مختلف پہلوؤں سے لکھی جانے والی کتب, سیرت کے علاوہ کتب کے متون سے سیرتی مواد مجتمع کر کے یکجا کر کے کتب تحریر کرنے کا رجحان ہے. کتب تاریخ سے 2 طرح کے کام ہوئے ہیں. ایک تو یہ کہ حصہ سیرت الگ کر دیا. اب تاریخ طبری جو ہے بنیادی طور پہ تاریخ ہے لیکن آغاز سیرت سے ہو رہا ہے, وہ الگ کر دیا حصہ. ابن اسیر کا سیرہ حصہ الگ کر دیا, ابن خلدون کا حصہ الگ کر دیا, ذہبی کا الگ کر دیا, اور ایک آدھ چیز اور. یہ 4-5 کتابیں تو ہمارے پاس موجود ہیں تو اس لیے مجھے یاد ہے, اور بھی وہ ہوگا. اسی طرح پھر ایک کام ہوا کہ حدیث کے متون کو دیکھ کر ان سے روایات الگ کرنا. سیاستہ میں چیزیں کچھ الگ کی گئیں, صحیحین کے حوالے سے روایتیں الگ کی گئی. ایک کام ایسا آیا جس نے اسیرۃ النبوی عند ابن اسحاق و صحیحین, ابن اسحاق کی روایات اور صحیحین یعنی بخاری اور مسلم کی روایت کو لے کر پوری ایک کتاب مرتب کر دی. ایک کام سنن الکبریٰ بیہقی, اور وہ بڑی کتاب ہے, اس کی مرویات کو لے کر ایک الگ کتاب مرتب ہوئی. پھر بخاری کی مرویات کو لے کر الگ, یہ ایک ہی شخص ہے جنہوں نے 2 کام کیے ہیں. بخاری کی مرویات سے سیرت الگ مرتب کی ہے اور عربی میں یہ سارے کام, اور مسلم سے الگ کیے, صحاح کی دونوں کتابوں سے الگ الگ روایات جمع کی ہیں. اسی طرح ایک حیثمی کی مجموع الزوائد کی روایات کو لے کر, وہ تو ظاہر 10 جلدوں میں بڑا کام ہے, ان کو الگ کیا گیا ہے. اس سلسلے کا ایک کام ہمارے یہاں سے بھی ہوا ہے اور غالباً وہ پہلے ہوا ہے. صحیح تاریخیں ظاہر ملائیں گے تو اندازہ ہو جائے گا. آج سے کوئی 15 سال پہلے, شاید زیادہ ہے, ہمارے یہاں ایک شخصیت تھی, انتقال کر گئے, انہوں نے سیرت پہ بڑی خدمت انجام دی, مولانا محمد ابراہیم فیضی رحمہ اللہ. ڈیرہ غازی خان کی طرف غازی گھاٹ کے تھے, کراچی میں ایک اسکول ٹیچر تھے. یہیں ہماری ملاقات ہوئی تو ہم نے کچھ عنوانات دیے اور پھر ایک کام ہم نے ان سے درخواست کی تو انہوں نے وہ مکمل کیا. مسند امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کی مرویات کو لے کر انہوں نے پوری سیرت طیبہ لکھی. حیات طیبہ مسند امام احمد ابن حنبل کی روشنی میں 700 سے زائد صفحے ہیں. وہ ہمارے یہاں سے شائع ہوئی, آج کل موجود نہیں ہے. ارادہ ہے اس پہ نظر ثانی کرنے کا. پھر یہ مکمل ہونے کے بعد میں نے ایک دوسرا آئیڈیا دیا ان کو. میں نے کہا کہ آپ پوری سیاہ ستہ کو لے کر ایک سیرت کی کتاب مرتب کریں. تو سیرت طیبہ اپنا سیاہ ستہ کی روشنی میں انہوں نے لکھنا شروع کیا. غزوہ بدر تک پہنچے تھے کہ طبیعت ناساز ہوئی, 2 سال ہوئی, فالج ہو گیا, پھر وہ بالکل ہی زبان لکنت آ گئی, چلنے پھرنے سے معذور ہو گئے, ظاہر ہے پھر لکھنا ختم ہو گیا. پھر 2 سال عریض رہے تقریباً, پھر دنیا سے رخصت ہو گئے.
تو وہ کام ادھورا ہے، غزوہ بدر تک موجود ہے۔ اسی طرح پھر کتب تفسیر سے مرویات سیرت کو جمع کرنے کا ایک رجحان پیدا ہوا۔ تفسیر سالبی تو میرے پاس موجود ہے، اس سے تو روایتیں جمع کی گئی ہیں۔ اسی طرح تفسیر در المنصور پہ کام ہوا ہے، تفسیر رول مانی میں اردو میں کام ہوا ہے، ہمارے یہاں چشمہ یسیرہ میں اس کا کوئی ایک حصہ شائع ہوا ہے، ایک دو حصے۔ یہ ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے مرویات سیرت کو کتب تفسیر سے لینے کا، لیکن اس میں جو کرنے کا کام ہے وہ محض جمع کرنا نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمت کرے، ہے مشکل کام، محنت طلب ہے، تو وہ یہ کام ہے کہ مرویات سیرت کو کتب تفسیر سے لیا جائے اور صرف ان روایات کو لیا جائے جو کتب سیرت میں نہیں ہیں۔ انفرادی پہلو، اور زیادہ اگر پیچیدہ نہ کرنا ہو تو 10 کتابوں کی کوئی فہرست بنا لی جائے کہ یہ بنیادی مصادر ہیں سیرت کے، ان میں یہ روایت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ 50-60 روایت کتابوں کو ڈھونڈنا تو مشکل ہے، تو اپنا ایک منہج بھی بنانا ہوتا ہے ہمیں۔ جب تحقیق کے لیے کوئی ایم فل وغیرہ تو اس کی حدود آؤٹ لائن بنانی ہوتی ہے، تو اس حدود اور آؤٹ لائن کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایک طرح کا ٹرینڈ بنتا ہے مشکل، لیکن میں مشکل صرف اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کا حوصلوں کو تھوڑا سا مہمیز ملے، اس لیے کہ اب جب ہماری تمام بنیادی مصادر ہمارے ٹپس پر موجود ہیں، مختلف سافٹ ویئرس کے تھرو ہمیں یونیکوڈ میں تمام عبارتیں موجود ہیں، تو ہمیں تو صرف ڈھونڈنا ہے اور کٹ پیسٹ کرنا ہے، اتنا لمبا چوڑا کام بھی نہیں ہے۔ خیر، سیرت نگاری کا ایک اور رجحان، یا بس اسی پر میں اپنی گفتگو بھی ختم کروں گا، وہ ہے فہارست سازی کا رجحان۔ فہارست سازی کا رجحان بہت قدیم نہیں ہے۔ عربی کتب کی پہلی جامع فہرست ہمیں صلاح الدین المنجد کی ملتی ہے، معجم ما الف عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے موضوعی اعتبار سے فہرست مرتب کی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اجداد، آپ کی اولاد، آپ کے ازواج، آپ کی شمائل، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے موضوعات پہ نالین وغیرہ، آپ کے حیات، آپ کے غزوات، آپ کے وفود، آپ کے مکاتیب، آپ کے سفراء، اس طرح موضوعات پہ الگ الگ کی تھی۔ بڑا کام تھا، لیکن وہ ظاہر ہے کہ آج سے 50-60 سال پرانا، اس سے بھی پہلے کا تھا، اور وہ کتاب بہت متعارف بھی نہیں ہوئی۔ سنا یہ ہے واللہ عالم کہ جس مکتبے سے چھپی تھی وہاں کوئی حادثہ ہوا، وہ آگ واگ لگی، وہ سارا مسودہ جل گیا، وہ مطبوعہ کتب جل گئی، دوبارہ شائع نہیں ہو سکی، تو وہ چند نسخے ادھر ادھر تھے۔ ہمارے پاس بھی ایک فوٹو کاپی ہے، ویسے PDF اس کا کہیں نہ کہیں نیٹ پہ دستیاب ہو جاتا ہے، لیکن وہ وقت وہ پرانا معاملہ ہے۔ دکتور یسرا سلامت کے نگرانی میں 16 جلدوں میں ریاض سے ایک فہرست شائع ہوئی ہے، جس میں سیرت کی کتب، سیرت کے مخطوطات، سیرت کی کانفرنسوں میں پیش کیے جانے والے مقالات، سیرت طیبہ کے حوالے سے ایم فل PhD وغیرہ کے مقالات، سیرت طیبہ کے حوالے سے دوسری زبانوں سے ہونے والے عربی میں ترجمے، یہ سب چیزیں شامل کی گئی، اور اس کا جو مجموعی اندراج ہے وہ تقریباً 49,000 ہے۔ 50,000 کے قریب کتب، مضامین، مقالات کا انڈیکس ہے، اشاریہ ہے، 16 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ عربی میں کام ہوا ہے، یہ ایک ٹرینڈ ہے۔ اردو میں 15 سے زائد فہرستیں موجود ہیں، جن میں مختلف حوالوں سے کتب سیرت کو جمع کیا گیا۔ اس میں علاقائی زبانیں بھی شامل ہو جاتی ہیں، انگریزی بھی شامل ہو جاتی ہے، بعض عربی میں بھی لے لیتے ہیں، لیکن وہ احاطہ نہیں کرتی، کسی ایک زبان کا بھی احاطہ نہیں کرتی۔ لیکن اب پاکستان کی، ہندوستان کی مختلف یا اس پورے سب کانٹیننٹ کی علاقائی زبانوں میں کچھ چیزوں پر فہرستیں مرتب ہو گئی ہیں۔ سندھی زبان کی فہرست مرتب ہو گئی ہے، تقریباً مکمل ہے، ظاہر اضافے تو ہوتے رہتے ہیں، مسلسل چیزیں تحریر ہو رہی ہیں۔ ایسے ہی کچھ دن پہلے چٹاگانگ یونیورسٹی کے ہمارے ایک مہربان ہیں ڈاکٹر نجم الحق ندوی،
ان سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے بتایا کہ 1000 بنگلہ زبان کی کتب کی 1000 کتب کی فہرست انہوں نے مرتب کر لی. اب مجھے نہیں پتا بنگلہ میں 10,000 ہیں، ظاہر ہے کہ نہیں ہوں گی، ممکن نہیں ہے. 5,000 ہیں، خیر ذہن تو نہیں کہتا کہ 5,000 ہوں گی، لیکن بہرحال اگر وہ 1000 کتب ان کی بنگلہ میں موجود مجموعی کتب کا 50% بھی ہیں تب بھی بہت بڑی بات ہے، کیونکہ یہ فرد واحد کی کاوش ہے. ہمارے ہاں سے اردو میں ہمارے ساتھی نے بھی اس کا ذکر بھی کیا، جامع اردو کتابیات سیرت ایک مرتب ہوئی ہے، کیونکہ ہماری ٹیم اس کی وہ کاوش ہے، انفرادی کاوش نہیں. ہمارے اویس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ساتھی ہیں، ایک ہمارے محسن بھائی ہیں، وہ اس میں ٹیکنیکل سائٹ دیکھتے تھے، ٹائپنگ وغیرہ چیزوں کو جمع کرنا، پروف وغیرہ پڑھنے میں، اور 2 ساتھیوں کو اور بھی ہم نے شامل کیا، ٹیم ورک تھا. لیکن وہ اللہ کا شکر ہے کہ صرف مطبوع کتب، وہ جو عربی کی فہرست ہے اس میں مقالات ہیں، اس میں مخطوطات ہیں، اس میں کانفرنسز کے پیپرز ہیں. ہمارے ہاں کانفرنس کے پیپر شامل نہیں ہیں، سوائے اس کے کہ کانفرنس کے پیپر پروسیڈنگز ایک کتابی شکل میں چھپ گئی، تو وہ تو کتاب بک کنسیڈر ہوگی، وہ تو موجود ہے. مقالات شامل نہیں ہیں، مخطوطات شامل نہیں ہیں. پی ایچ ڈی ایم فل کے مقالات، جب تک مقالات ہوتے ہیں وہ مطبوع مواد شمار نہیں ہوتا، پرنٹڈ میٹر نہیں کہتے اس کو. تو چونکہ وہ پرنٹڈ میٹر نہیں ہوتا اس لیے ہم نے اس کو شامل نہیں کیا. مخطوطات اس لیے شامل نہیں کیا کہ یہ مطبوع کتب کی فہرست ہے. اس میں مئی 2024 تک کا جو ڈیٹا ہمارے پاس آ رہا ہے اس کی تعداد 10,047 ہے اردو کی. عربی میں کتب کی مدت، تحریری مدت 1400 برس ہے کم و بیش. اردو کی پہلی کتاب 1750 کے بعد ملتی ہے ہمیں، تو 250 برس تک کم و بیش، جبکہ پہلے 50-60 برسوں میں 2-3 کتابیں ملتی ہیں، تو ظاہر ہے وہ تو کاؤنٹیبل نہیں ہے. تو آخری 150-200 برس کی جو کاوش ہے اس میں الحمدللہ ہمارے پاس جو مواد موجود ہے، مئی 2024 تک جو ہمیں میسر آیا تھا، اس وقت اس میں کئی 100 کتب کا اضافہ ہو چکا ہے. یعنی کتاب میں تو نہیں ہوا، ہمارے پاس اس کے بعد میں معلومات آئی کئی 100 آئی ہیں 2 طرح سے. ایک تو کتابیں نئی چھپی ہیں، دوسرا وہ کتابیں پہلے سے چھپی ہوئی تھی ہمارے پاس نہیں آئی تھی، معلومات ہمیں نہیں میسر آئی تھی. یہ چند ٹرینڈ سے جو میں نے کہا کہ آپ کے اس امتثال امر میں آپ کے سامنے پیش کروں. جو اصل چیز ہے، جو اصل پیغام ہے محققین کے لیے، وہ یہ کہ یہ چند ٹرینڈز ہیں، ایسے تلاش کرنے پر اور ٹرینڈز مل جائیں گے اور جہات مل جائیں گے. ایک موضوع پر میں بات کرنا چاہتا تھا، وقت خاصا ہو گیا. آپ حضرات کے صبر کا امتحان بھی ایک حد تک ہی لے سکتے ہیں. سیرت نگاری ایک الگ ٹرینڈ ہے، سیرت نگاری کی تاریخ یہ ایک الگ ٹرینڈ ہے. اس پر پھر چند باتیں عرض کروں. یعنی سیرت نگاری کیا ہے، عربی میں کیا سیرت پہ لکھا گیا، اور اردو میں کیا لکھا گیا، انگریزی میں کیا لکھا جا رہا ہے، ان کی جہات کیا ہیں، پہلی کتاب کس نے لکھی، دوسری کس نے لکھی، میں نے کچھ تفصیلات پیش کی، یہ فلاں مخطوطہ ہے، فلاں نسخہ ہے، یہ سیرت نگاری ہے. اردو میں کہاں سے آغاز ہوا، اردو میں مولود ناموں کی پوری ایک تاریخ ہے، وہ کیا ہے، کیوں ہوئی، وہ اس کو کیا کہتے ہیں، اس کی روایات کیسی ہیں، ان کا مقام کیا تھا، اس کے فوائد کیا ہوئے، ان کے نقصانات کیا ہوئے. یہ ہمارا سیرت کے اسلوب پر، اصول پر، مشکلات پر، موضوعات پر سیرت نگاری کا رجحان ہے. سیرت نگاری کے اطلاقی پہلوؤں پر سیرت لکھی گئی. یہ سیرت نگاری کے مختلف پہلو ہیں. ہمارے ہاں خاص طور پر اردو میں رسائل و جرائد پر الگ سے تھیسز لکھے جا رہے ہیں، یعنی سیرت نمبر، سیرت کے رسالے، ان پر الگ سے کام ہو رہا ہے. ہمارے یہاں پاکستان میں اردو سیرت نگاری پہ تو میری اپنی کتاب ہے، سیرت نگاری پہ ہم نے 3 کتابیں تحریر کی ہیں. پاکستان میں اردو سیرت نگاری یہ 2018 تک کا مواد ہے، غالباً 17-18 تک کا. پاکستان اردو میں منظوم سیرت نگاری، اردو میں منظوم سیرت نگاری پہ اس وقت ہمارے پاس 400 سے زائد کتب کا ڈیٹا موجود ہے. ہم نے اس میں 150 کتب کا تعارف کرایا ہے اور 300-350 کتابوں کی فہرست شامل کی.
اردو سیرت نگاری کے مناہج و اسالیب، اردو میں خطابتی رجحان موجود ہے، اردو میں تحقیقی رجحان موجود ہے، ادبی رجحان موجود ہے، ناول کی صورت میں لکھی گئی ہے، منظوم کتب وغیرہ لکھی گئی، تو یہ سارے اسالیب ہیں۔ ان اسلوبوں پہ کن کن کتابیں لکھی گئی ہیں، کس کس کی کون سی کتاب ہے، کس کی جہت کون سی بہتر ہے، کس میں کس پہلو سے کوئی نظر ثانی کی ضرورت ہے، یہ سیرت نگاری پر لکھا گیا۔ میں نے عرض کیا کہ رسائل و جرائد پر ہمارے ہاں جو سیرت نمبر چھپے ہیں ان پر کام ہو رہا ہے اور کئی پی ایچ ڈی ہو چکے ہیں۔ پنجاب میں، KPK میں، سندھ میں سیرت نگاری، اس حوالے سے مختلف تھیسز ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ پاکستان میں یا بلکہ اردو میں جو سیرت نگاری ہوئی اس پر جو سب سے اہم کتاب ہے وہ 80 کی دہائی کی پہلے کی کتاب ہے، وہ ہے انور محمود خالد کی اردو نثر میں سیرت رسول، اقبال اکیڈمی نے شائع کی تھی، دوبارہ بھی ریپرنٹ ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک بہت بڑا وقت گزر چکا ہے، اس حوالے سے مختلف لوگوں نے سیرت پر کام کیا ہے، 2000 سے لے کر 2010 تک، 2010 سے لے کر 2020 تک، 80 سے لے کر 2000 تک، اس طرح مختلف پیریڈ تقسیم کر کے سیرت نگاری پر لوگوں نے لکھنے کی کوشش کی ہے اور چیزیں جمع کی ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کام بہت دل جمعی کا کام ہے۔ ہمارے ہاں MPhil اور PhD میں 2 مسائل ہیں، ایک لکھنے والوں کی طرف سے ہے، ایک لکھوانے والوں کی طرف سے ہے۔ منتظمین کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس سیمسٹرز کے ایشوز ہیں، اساتذہ کے لیے دشواری یہ ہے کہ وہ HEC کے ضابطے ایسے ہیں کہ وہ ان کو اپنے پاس ایک مدت سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو رکھنا دشوار ہے، ایک تعداد سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو لینا دشوار ہے، تو وہ کہتے ہیں جگہ خالی ہو تاکہ دوسرے اسٹوڈنٹس آئیں۔ یعنی آپ اگر یہاں نمل کے تیسرے بیچ کے لوگ ہیں تو پہلے دوسرے کے فارغ ہوں گے تو آپ کو استاد میسر آئیں گے نا، ابھی تو آپ کا ابتدا ہے، جب تھیسس کے مرحلے میں آئیں گے تو پھر دشواریاں پڑیں گی، تو ان دشواریاں بڑھیں گی تو پھر مینجمنٹ کے مسائل ہوتے ہیں، مالکان یا مینجمنٹ کے لوگ کہتے ہیں ہم نئے فیکلٹی ممبرز رکھنے کے ہمارے پاس بجٹ نہیں ہے، جو موجود ہیں ان میں HEC کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ اسٹوڈنٹس آپ نہیں لے سکتے۔ تو یہ ساری پیچیدگیاں ہیں، میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ استاد کوئی دشواری کر رہا ہے، کہ استاد اپنی مینجمنٹ سے پھنسا ہوا ہے، مینجمنٹ HEC سے پھنسی ہوئی ہے، HEC اپنے ہی بنائے ہوئے اصولوں میں خود الجھی ہوئی ہے، تو بہت ساری پیچیدگیاں ہیں۔ یہ تو ایک اس سائڈ کی دشواری ہے۔ دوسری جو سائڈ کی دشواری ہے، آپ کے سائڈ کی جو دشواری ہے، وہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک تو ہمارے پاس سب سے پہلے سوال یہ آتا ہے آسان عنوان بتا دیں، یہ ہمارے بس کا ہی نہیں ہے، آسان عنوان ہمیں پتہ ہی نہیں وہ کیا ہوتا ہے، عنوان آسان کیسا ہوتا ہے، مشکل کیسا ہوتا ہے، مجھے نہیں اندازہ۔ دوسری پھر یہ ہوتی ہے کہ بس جلدی سے یہ مکمل کر لیا جائے کہ جو یار سند تو لیں، تو سند لینا الگ ہے، کام کرنا الگ ہے، تحقیق الگ چیز ہے، تحقیق پتہ ماری کا کام ہے۔ علامہ شبلی نعمانی کی طرف ایک جملہ منسوب ہے، تلاش میں ہوں، آپ بھی مجھے تلاش کر کے دے دیں، حوالہ نہیں ملا مجھے، وہ عبارت مجھے چاہیے، لیکن ان کی طرف ایک جملہ، اچھا ان کا نہیں ہوگا، کسی اور پڑھے لکھے آدمی کا ہوگا، عام آدمی تو یہ بات کہہ نہیں سکتا ہے، یہ کسی محقق کا جملہ۔ وہ کہتا ہے کہ علوم اسلامی میں تحقیق ایسا ہے جیسے چیونٹی کے منہ سے شکر کے دانے لے کر میٹھا تیار کرنا۔ اب اگر ہمیں محض ایک پاؤ سوجی کا حلوہ بنانا ہو، چلے کتنا میٹھا پڑے گا؟ میں نے کہا تو خواتین کا موضوع آپ سے پوچھ لوں، ایک پاؤ سوجی کے حلوے میں کتنا میٹھا پڑے گا؟ ہے بس وہی میں بات کر رہا ہوں، کم سے کم جو آج کل ہمارا شوگر لیول ہے نا، تو کم سے کم 1 پاؤ پڑے گا میٹھا، برابر کا ہوتا ہے 1 پاؤ چینی۔ اب یہ آپ تجربہ کر کے بتائیں کتنی چونٹیوں کے منہ سے شکر کے دانے لے کر میسر آئے گی؟ 1 چونٹی کے منہ سے 1 دانہ آئے گا، یہ تو مجھے معلوم ہے۔ آگے آپ بتائیے کہ 1 پاؤ میں کتنے دانے آئیں گے؟ ظاہر ہزاروں دانے ہوں گے نا، لاتعداد ہے، ہزاروں دانے ہوں گے نا، کتنی چونٹیوں کا منہ تلاش کرنا پڑے گا؟ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایک مقالہ لکھنا ہو تو 2 مضمون مل جائیں، اور اب تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، اب تو چیٹ GPT زندہ باد ہے۔ یاد رکھنے کی بات ہے، چیٹ GPT سے جتنا مرضی لکھوا لیں، 1 لمحے میں پکڑا جائے گا اگر پکڑنے والا ہو۔ یہ تحقیق نہیں ہے، اس سے باہر نکلیں۔ اگر علوم اسلامی کے کسی پہلو سے ہمیں خدمت مطلوب ہے، بس میں بات پوری کر رہا ہوں، چھوڑیں اس کو، بند ہونے دیں، تو اس میں سب سے پہلے ہمارا ذہن
اخلاص نیت کے بعد یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اگر یہ توفیق ملی ہے تو کچھ کنٹریبیوٹ کر لیں، کچھ اپنا حصہ شامل کر لیں، کچھ امت کو دے کے چلے جائیں، کچھ اسلاف کی روایت میں اپنا حصہ شامل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ تو یہ کام معمولی نہیں ہے۔ اگر ہم نے اپنی پوری زندگی کے تگ و دو کے بعد 10 صفحے بھی ایسے لکھے جو بعد میں حوالہ بن سکے، وہ ہمارے کام آئیں گے، اور 10,000 ایسے صفحے لکھے جو ہم نے لکھے اور اس کے بعد وہ ہمارے بورڈ آف ہائر اسٹڈیز کے گودام میں بند ہو گئے تو وہ ہمارے کسی کام کے نہیں آئیں گے۔ آپ کے حسن سماعت کا شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔